کافی دیر کے بعد بھی آپ تازہ دم ہیں، حضور کی محبت ہے. تاج ختم نبوت حضور علام فرما رہے ہیں حضرت میہانی کے گھر. کون ہوں میہانی؟ حضرت علی کی بڑی بہن. میں نے بھی آپ کو کچھ نہیں کہا جب بھی کھانا لے آئے آپ تیار بج گئے. آپ کی مہربانی ہے آپ بیٹھے ہیں. ہر رات ساری رات جاگنے
رب کا قرآن میں نے پڑھا ہے. چڑی بنیرے تے بہ گئی کہ ہن چڑی بنیرے کو لائے آئی. ایتنا دی نعتاں سن کے تے بڑے اچھلتے ہوتے, بڑے سبحان اللہ تے پتہ نہیں کیا کیا کرتے. مفتی صاحب نے کہا ہے نا, مفتی محمد رسیم صاحب نے, اور رب کے قرآن سے جو پیار کرتا. سیدنا عمر پاک کا زمانہ ہے. لبید نامی ایک شاعر ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں, لبید میں نے سنا ہے تیری شاعری بڑی کمال ہے تھی. جب تو اپنا کلام پیش کرتا ساری ساری رات لوگ سنتے, نیند ان کے قریب نہیں آتی تھی, راتیں گزار دیتے تھے. ذرا سناؤ نا اپنی شاعری. تو لبید اس وقت مسلمان ہو چکا تھا. پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضرت عمر نے کہا, لبید میں تو تیرا کلام سننے کے لیے تجھ سے کہا تھا, اور تو رب کا قرآن پڑھنے لگ گیا ہے. توجہ سے سننا رجانے والوں. لبید کہنے لگا, اے امیر المومنین, جس دن سے میں نے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو حفظ کر لیا ہے, اب مجھے کائنات کا کوئی دوسرا کلام چکر کیا میں نے پڑھا تھا.
جدوں مسئلے پوچھن گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دا نام کی سی، وہ کیڑا نبی ہے، وہ کیڑی بی بی ہے، جیدہ بندہ بھی نبی، جیدہ پتر بھی نبی، جیدہ ابا بھی نبی، دسو مولوی صاحب وہاں تک پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم پر سوال کبھی کسی نے دین کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، وضو کے فرض کتنے ہیں کبھی نہیں پوچھا، غسل کے فرض کتنے ہیں کبھی نہیں پوچھا، نماز کی شرائط واجبات اور فرائض کتنے ہیں کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی عالم دین کی معلومات جمعے میں دینے لگ جائے، اے کوئی مولوی ہے، کوئی چاچی نہیں ہوتی تقریر تھی، او بھائی چس ایسی لو کہ دنیا میں بھی آئے قبر میں بھی آئے، اس طرح فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ام ہانی جب واپس سرکار آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کہا کہ میں ایسے رات کو معراج میں گیا ہوں، اتنی سیر کر کے آیا ہوں، اگر توجہ ہے آپ کی، تو حضرت ام ہانی نے کہا بھائی یہ کافر لوگ پہلے بھی آپ پر پتہ نہیں کیا کیا بہتان باندھتے ہیں، یہ کسی نے نہیں ماننا، آپ ذرا چپ رہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں، کوئی نہیں مانے گا۔ اور نکمے سکالر اور نکمے اردو پڑھے ہوئے وہ بندے گمراہ قسم کے جو فیس بک پر نیٹ پر بیٹھ کر طرح کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے، کبھی خواب کے بتانے پر بھی کبھی کسی نے کسی کو روکا؟ حضرت ام ہانی کا روکنا بتا رہا ہے، نہ یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج فرمایا۔ جبریل امین آئے، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ، حضرات بھی بولو سبحان اللہ۔ میں نے سن رکھا ہے جانے والے بڑے عاشق رسول ہیں، اور واقعی میں مانتا بھی ہوں بھی آپ عاشق رسول ہیں، لیکن اندر والوں پر عشق کا زیادہ غلبہ کیوں، اور باہر والوں پر عشق کا تھوڑا غلبہ کیوں، اور اس سے اگلی دیوار کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان پر عشق کا تھوڑا غلبہ کیوں؟ اے عاشق عشق جو ہوتا ہے نا، یہ دوری نزدیکی نہیں دیکھتا، عاشق ہر جگہ پر گزارش آپ کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ علماء تک یہ اعتراض بنتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ جبریل کو دیکھا ہے معراج والی رات، اور کملیا 6666 قرآن کی آیات ہیں، جبریل امین اگر ایک آیت پر بھی نیچے اترتے تو 6666 آیتوں کے لیے لے کر آتے، بعض پوری صورتیں آئی ہیں، بعض 10 آیات کریمہ اتری ہیں، کبھی 3 آیات کریمہ لے کر آئے ہیں، لیکن سرکار نے پوچھا جبریل کتنی مرتبہ میرے پاس آ چکے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آج جو آیا ہوں 24,000 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت، کیا بات ہے۔ سرکار کو اٹھایا جاتا ہے، جلدی سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ کہہ کے مجھے سبحان اللہ یہ بتائیں کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور آپ پیر مانے کہ میرا ٹائم بھی بڑا مخصوص پیروں نے دے دیا ہے،
کہ میرے محبوب کے سینے سے زمزم کو بھی نسبت ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور کی نسبتوں کا خیال کرنے والوں، زمزم شریف کو نسبت ہو جائے سرکار کے سینے سے. تیار کیا جا رہا ہے، دولہا بنایا جا رہا ہے. اور میری شاید نظر دولہے تک نہ جاتی. عاشقوں کے امام نے کہا شب اسرا جبریل امین شاید یہ کہہ رہے تھے تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت پاس سنیا شہرا یاسین والا سجا سنیا آئی عرش بری تو سواری تیری تو ہے مہمان عرش اولا. کچھ اردو اور کچھ پنجابی بولی ہے، پنجابی میں آج زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اچھا کوئی ایسا بندہ ہو جس کو خواب آئے اور خواب میں کوئی اس نے سفر کرنا ہو تو اس کے دروازے پر کار آئی کھڑی ہو کہ فلاں مولانا صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں سیاسی نمائندہ نے آج خواب میں سیر کرنی ہے تو اس کے گھر کے باہر سواری بھیج دی جائے. اونچی بولو اور اونچی بولو اور اونچی بولو. اور بھائی سواری خواب کے لیے نہیں آتی، عالم بیداری کے لیے آتی ہے. تو لہذا براق کا آنا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جس موضوع کے ساتھ معراج کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیار کیا جا رہا ہے، دولہا بنایا جا رہا ہے. یا اللہ عجیب تیری مصلحتیں ہیں. دولہا بنایا جا رہا ہے اور یاسین کا صحرا اور ختم نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. تو میری عقل میں ایک بات ذہن میں آئی کہ مولوی خیال کر اس لیے سرکار کو سجایا جا رہا ہے کہ حضور کے استقبال کے لیے وہ انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں جو ساری زندگی دعا کرتے گئے ہیں مالک اپنے یار کو دیداری کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شب معراج مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. میرے نبوت کا پاس سہنیا شہرا یاسین والا سجا سہنیا آئی عرش بری
میرا خیال ہے اسی نعت پر جو ہے نا میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ باقی سارے پیغمبر روئے زمین تیرے قدمان چومدا ہے عرش بری، تیرا جل